پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پھر ذکر کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان کا کہ جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 5 سے 6 برسوں کے دوران 40 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے قومی خزانے پہ. آڈیٹر جنرل اور محکمہ خزانہ کے زیر انتظام چلنے والا ایک ایسا اکاؤنٹ کہ جہاں پہ بنیادی طور پہ مختلف ترقیاتی کاموں کے مد میں ٹھیکیداروں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں اور ان پیسوں کو گویا کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے نکالا گیا اور اس میں وہاں کی اعلیٰ بیوروکریسی، ٹھیکیدار اور کچھ بینکارز بھی ملوث پائے گئے ہیں. اور پھر اس رقم سے ہوا کیا ناظرین؟ گویا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں راولپنڈی، اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس، زرعی اراضی، بلڈنگز اور کیا کچھ خریدا گیا، یہاں تک کہ فارم ہاؤسز بنائے گئے، لگژری گاڑیاں تک خریدی گئیں. اور اس سارے عمل کے دوران گویا کہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ صوبائی حکومت، وہاں پہ جو موجود اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں یا دیگر کسی کی نظر سے چیزیں کیوں نہ گزریں. اور یہ 5 سال کے اندر 6 سال کے اندر سب کچھ عمل ہوتا رہا. اب اگرچہ نیب نے سارے معاملے پہ کارروائی کی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ ابتدائی طور پہ 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے قبضے سے اربوں روپے کی نقدی، زیورات، گاڑیاں اور کئی کمرشل اور جو ریزیڈنشل گویا کہ اراضی ہیں ان کو بھی سیل کر لیا گیا ہے. اور تحقیقات کے دائرہ کار کو وسیع بھی کیا جا رہا ہے کہ اس میں اور کون کون سے عناصر ملوث ہو سکتے ہیں. اس میں سابق سینیٹر اعظم سواتی صاحب، شاید انہوں نے کچھ جائیداد اس مد میں بیچی ہے یا خریدی ہے، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ہمارے سینئر رپورٹر عبدالحکیم کہ جو سارے معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں اور جو انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے اس حوالے سے جو انٹرنل معلومات اس کے اوپر بھی بڑی عبور رکھتے ہیں. بہت شکریہ عبدالحکیم. سب سے تو پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ 40 بلین گویا کہ یہ معاملہ کب سے چل رہا تھا اور اس سارے پیسے کو نکالا کیسے گیا؟ کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے اپنی رپورٹ میں کہ محکمہ خزانہ اور آڈیٹر جنرل کے زیر انتظام یہ اکاؤنٹ چل رہا تھا، یہ دونوں محکمے تو بڑے گویا کہ چیکس کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھنے دیتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے چیزیں بڑی آسانی سے نکل گئی ہوں. یہ جی بالکل جیسے کہ آپ نے اپنے شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ بہت بڑا اسکیم ہے اور اسکینڈل اس لحاظ سے اب پشاور اور خیبر پختونخوا میں اس نوعیت کا پہلا اسکینڈل ایسا ہے جس میں 40 ارب، اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ رقم مزید بڑھ سکتی ہے. لیکن فی الحال جو نیب خیبر پختونخوا نے 40 ارب روپے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے. یہ ہوا یہ ہے کہ جو اے جی آفس ہے اور محکمہ خزانہ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس اکاؤنٹ کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ G10-113 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. اور اس اکاؤنٹ نمبر میں جتنے بھی سرکاری طور پر اسکیمیں اور ترقیاتی کامیں ہوتی ہیں تو وہ وہاں سے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کی مد میں پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں. تو یہ اسکیمیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے اور اربوں روپے اس اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں. اب اس اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں جو ہے اے جی آفس، محکمہ فائنانس، 5 ٹھیکیدار زیر حراست بھی ہے جو آج ان کو احتساب عدالت میں پیش بھی کیے گئے تھے اور 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد اب مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیے گئے ہیں جو مینیجر لیول کے، جبکہ ایک ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا. تو یہ سارے جو ہے آپس میں ملے ہوئے تھے اور اس اکاؤنٹ سے جعلی چیکس کے ذریعے، کیونکہ نیب ذرائع کے مطابق اور نیب نے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں خیبر پختونخوا میں، اس اکاؤنٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ کچھ 1195 ایسے چیک پائے گئے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. سرکاری خزانے سے جب پیسے نکالے جاتے ہیں جو چیک کے ذریعے تو وہ جو چیک ایکسچیکر کے پاس جاتا ہے اور پھر اے جی آفس آتا ہے تو اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ اتنے پیسے فلانے مد میں فلانے بندے نے نکالے ہیں، لیکن ان چیک کا جو اس کی تحقیقات میں شامل ہے وہ چیکس اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اب مزید بھی کارروائیاں کی جا رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی کہ اس میں اب تک جو 40 ارب روپے ہیں نیب جتنے بھی اثاثجات ہیں، زیورات ہیں یا نقد رقم ہیں جو پراپرٹی سیز کی گئی ہے، اب تک نیب کے مطابق 23 ارب روپے
جو ہے وہ سیز ہو چکے ہیں اور ریکور ہو چکے ہیں ان ملزمان سے، اور مزید بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس میں اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ 5 ارب نقد رقم نیب نے ریکور کرائے ہیں، اس میں 3 کلو سونا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ 77 پرآسائش جس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے، وہ گاڑیاں بھی پکڑی گئی ہے، جو کہ اس وقت ناظرین ہمارے اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بڑی لگژری قسم کی ہیں، بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اور اس کے علاوہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ راولپنڈی، ایبٹ آباد، مانسیر اور پشاور میں 109 کمرشل پراپرٹیز نیب نے اس وقت سیل کر دی گئی ہے، جو مختلف ٹھیکیدار، 109 اس کی تعداد ہے، اور 4 ہاؤس ہے، 12 کمرشل پلازے ہیں، اور 2 کمرشل پلاٹ سیل کر دیے گئے، 30 گھر، 12 دکانیں، 25 فلیٹس، 175 کنال جو ہے وہ زرعی اراضی ہے، وہ بھی جو ہے نیب نے۔ حکیم ان کے مالکان کے بارے میں تو پتہ ہوگا نا، یہ کوئی بینامی سارے پراپرٹیز تو نہیں ہوگی نا؟ پیٹرول پمپس ہیں یا کمرشل پلازے ہیں، شاپس ہیں، یا گاڑیاں کسی کے نام پہ رجسٹرڈ تو ہوں گی، تو کچھ اس حوالے سے بھی کچھ معلومات مل پائی ہیں کہ ساری کرپشن کے بینیفیشریز کون تھے؟ اچھا، اس میں آپ نے اپنے شروع میں اعظم سواتی کا جو ذکر کیا ہے نا، اس کا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ جتنی بھی ارسٹ کی ہیں نیب نے اس وقت 8 بتائے جا رہے ہیں، اور اب بھی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اور بندے کو، ٹھیکیدار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے آج، جس کو کل پرسوں ہو سکتا ہے احتساب عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ یہ جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے، کیونکہ ان کے اکاؤنٹس میں، بینک اکاؤنٹس میں سے کروڑوں روپے کے رقم جو ہے وہ سیز کیے جا چکے ہیں اور برآمد ہو چکے ہیں، اور جو بنگلہ ایک ایبٹ آباد میں ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، اعظم سواتی کی یہ ملکیت تھی، اور ان میں سے جو گرفتار ٹھیکیدار ہیں، اس ایک ٹھیکیدار نے رقم ادا کر کے اعظم سواتی سے وہ بنگلہ جو ہے وہ خریدا ہے۔ تو اعظم سواتی کے مطابق اس دن جب نیب میں پیش ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ پراپرٹی ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو بھیجی تھی، اب ان کو یہ آگے پتہ نہیں کہ کس نے پیسے دیے تھے اور کون تھے، اور بہرحال انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے۔ اعظم سواتی کے مطابق اگر یہ سیل کیا جا چکا ہے یہ بنگلہ، اور مزید نیب اس کو نیلام کرنا چاہے، تو وہ 61 کروڑ روپے پر دوبارہ خریدنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز اور بڑے بڑے بنگلے جو ہیں تو انہی لوگوں کے ہیں۔ اس میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ اس علاقے میں اپر کوہستان میں جو وہاں پہ ایک ڈمپر ڈرائیور ہے، جو کہ اس کے اکاؤنٹ سے بھی کچھ 1.5 ارب سے زائد رقم برآمد ہوئی ہے، اس کے نام سے بھی 1.5 ارب ایک ڈمپر ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے۔ جی، ایک اکاؤنٹ ڈمپر ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے۔ تو اس حوالے سے مزید یہ تو آپ ٹھیکیداروں کا اور بیوروکریٹس کا کچھ ذکر کر رہے ہیں حکیم، لیکن کیونکہ اس وقت جو اوورال ایک کرٹیسزم آ رہا ہے کہ بھی حکومت کے اوپر، لگ یہ رہا ہے کہ شاید حکومت اس سارے معاملے میں انوالو ہے، کچھ سیاستدانوں کا یا منسٹرز کی بھی کوئی نام لیے جا رہے تھے کہ تحقیقات جب آگے بڑھے گی تو کیا اس طرف بھی سلسلہ چاہے گا؟ جو امپریشن ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ کتنا درست ہے؟ اور پھر آپ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ 2019 سے غالباً چل رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، تو اس میں تو پی ٹی آئی کی سابق حکومت جو محمود خان صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، بیچ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ہے، تو یہ ٹرانزیکشنز کس دور میں کچھ اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں؟ یہ بالکل، یہ 2019 سے 2024 تک کا معاملہ ہے، اور ابھی معاملہ 2024 میں رکا نہیں ہے، جیسا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ابھی بھی چل رہا ہے۔ جی بالکل چل رہا ہے، مزید تحقیقات بھی ہو رہی ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تو ایک یہ انکشاف بھی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کیا تھا کہ نیب کے ساتھ ان کی جو ڈسکشن ہوئی ہے تو یہ 500 ارب تک جا سکتا ہے یہ کرپشن کا جو معاملہ ہے، کیونکہ 5-6 سالوں سے یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب تک کی جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہے، ہو رہی ہے، تو تمام بیوروکریسی جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے، فائنانس کے، اے جی آفس کے، وہ ملوث پانے کا انکشاف ہوا ہے، اور آرسٹ بھی ہوئے ہیں۔ فی الحال سیاسی جو ہے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ مطلب اتنے بڑے اسکینڈل میں
MPAs بھی ملوث ہو, MNAs بھی ملوث ہو, لیکن جو نیب کی تحقیقات اب تک ہمیں موصول ہوئی ہے اور ان کی تحقیقات کی رپورٹس ہمیں جو موصول ہوئی ہے اس میں فی الحال کوئی سیاسی شخصیت کا نام نہیں لیا جا رہا, لیکن ذرائع کے مطابق جو نیب آفیشلز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر آگے جائے گا تو اس میں سے سیاسی جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں یا مختلف حکومتوں میں جو رہے ہیں وہ لوگ ہیں وہ بھی ملوث ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ عبدالحکیم. بڑی تفصیل سے رہے تھے کہ 40 ارب کا یہ جو میگا سکینڈل ہے شاید اس کا حجم کہیں 500 ارب تک بھی جا سکتا ہے, کیونکہ 5 سے 6 سال کی کہانی ہے اور اس دوران یہ اربوں روپے قومی خزانے سے نکال کے لوگوں نے پرسنل گینز کے لیے استعمال کیے, جس میں اب اربوں روپے کی نقد رقم اور ساتھ میں اشیاء کی ریکوری تو ہو چکی ہے, لیکن تحقیقات جیسے آگے بڑھیں گی. پہلے مرحلے میں تو جیسے بتایا گیا کہ بیوروکریٹس اور ٹھیکیدار, لیکن ممکنہ طور پہ آگے چل کے کچھ سیاستدان بھی اس میں ملوث پائے جا سکتے ہیں, بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحقیقات کیسے آگے بڑھتی ہیں اور واقعی اس میں جو اصل ملزمان ہیں, جو مین کیریکٹرز ہیں, کیا وہ سامنے آ چکے ہیں یا ابھی آنا باقی ہیں. تو ناظرین یہ تھی کوہستان کی صورتحال. آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم جائیں گے واشنگٹن, جہاں پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کے معاملات پہ بڑے اہم مذاکرات چل رہے ہیں. اور صرف ٹیرف کا معاملہ طے نہیں ہوگا بلکہ کچھ غیر روایتی سیکٹرز کے اندر امریکہ بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. تو کیا پاکستان کے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے وہ ٹاکنگ پوائنٹ ساتھ لے کے گئے ہیں کہ جس سے امریکنس مطمئن ہوں اور پاکستان کے لیے ون ون سچویشن بنے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.